والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ ذوق شوق سے ایک بار پھر دروشی پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرائے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرائے۔ سب پڑھ لیں۔ سونا مدینے دکھیاں دا آسرائے، سونے دا نام سونا سونا، سونے دا نام سونا، ہر مرض دی دوائے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرائے۔ بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی، منگدا جو آپ کولوں بر دیں دے آپ جولی، در در تے او نہیں منگدا آقا دا جو گدائے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرائے۔ ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لیں، ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لیں، مشکل پوے جے کوئی آقا نو یاد کر لیں، نام نبی دا صدقہ ٹل جان دی ہر بلائے، سونا مدینے پڑھیے دکھیاں دا آسرائے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرائے۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، نوجوانوں، دوستو، قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا جز میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کا جذبہ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید وچ اللہ رب العزت نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول۔ یہ جملہ جویں قرآن مجید دا جز ہے ایویں ساڈے ایمان دا بھی جز ہے۔ ساری زندگی کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھدا رہے، ساری زندگی وظیفہ کردا رہے، ورد کردا رہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ساری زندگی پڑھدا رہے، لیکن اگر انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھیا، او دا لا الہ الا اللہ بھی اللہ نے قبول کرنا
نہیں. تو سنن ترمذی دی بلکہ سنن ابن ماجہ دی یہ حدیث پاک 3796 نمبر، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا جن نے لا الہ الا اللہ پڑھیا اللہ انہوں جنت بھی داخل فرمائے. بعض لوگ یہ حدیث پاک پڑھ دینے اور پھر یہ بھی مفہوم بیان کر دیندے نے کہ دیکھو لا الہ الا اللہ پڑھنا ضروری ہے، محمد رسول اللہ دا تے اس حدیث ذکر ہی نہیں. فرمایا جنہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ بندہ جنت داخل ہوئے گا. تے جدوں ذکر نہیں تے پھر تسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں لازم کیتا ہے؟ تمام شارحین حدیث نے جنہوں اے حدیث بیان فرمائی وہ دے تحت انہوں نے بیان فرمایا من قال لا الہ الا اللہ بلوازمہ، جنہیں لا الہ الا اللہ او دے لوازمات نال پڑھیا، لا الہ الا اللہ او دے تقاضیاں نال پڑھیا، انہوں اللہ جنت داخل فرمائے گا. لا الہ الا اللہ دے لوازمات کی نے، ادھا تقاضا کی ہے کہ نال پڑھیا جائے محمد رسول اللہ. سارے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ انہوں جنت داخل فرمائے گا. اور اس بات تے بھی اختلاف لوگاں چ موجود ہے، لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے الحمدللہ کہ مسلمان الیاذ باللہ چاہے کبیرہ گناہ کردہ مر جائے، توبہ دی توفیق نہ ملے، لیکن اللہ انہوں آخرت وچ کدی نہ کدی جنت ضرور عطا فرمائے اگر انہیں کلمہ پڑھیا ہویا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس ساڑھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اسم گرامی محمد، بولو کی سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ نے اس ساڑھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا نام ادوں رکھیا جنہوں حضرت آدم علیہ السلام اجے پیدا بھی نہیں ہوئے. لغزش ہوئی عصا آدم ربہ فغوا، خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت تو زمین تے بھیج دیتا، زمین تے آئے روندے رہے، عرض کردے رہے، دعا مانگتے رہے، مولا توبہ قبول فرما، مولا معافی عطا فرما، مولا مغفرت فرما. اللہ نے توجہ نہیں فرمائی. اور جنہوں دعا مانگدیاں روندیاں پھر وہ وقت آیا حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا ربی اسألوک بحق محمد لما غفرت لی، یا رب العالمین اپنے پیارے محبوب محمد دا صدقہ میری توبہ قبول فرما. اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیتا یا آدم وکیف عرفت محمدا ولم اخلقو، اے پیارے آدم اجے تے میں اپنے محبوب محمد نو پیدا بھی نہیں فرمایا، تینوں کیویں پتہ چلیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رب العالمین جدوں تو میرے جسم وچ اپنی روح پھونکی خالق کائنات فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الا اللہ محمد رسول اللہ. اونچا کہہ دیجئے ذرا یا اللہ میں ساکے عرش تے اے لکھیا وکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رب العالمین میں اے سوچیا جدا نام تو اپنے نام دے نال ملا کے لکھیا ہے وہ تیرا بڑا پیارا ہوئے گا، تیرا بڑا ہی محبوب ہوئے گا، چلو اج اون دے وسیلے نال دعا مانگنے ہیں. خالق کائنات نے فرمایا اے پیارے آدم صدقتا تو بالکل ٹھیک کیا ہے، انہ لاحب الخلق الی، وہ مینوں ساری مخلوق نالوں زیادہ پیارا ہے. وَإِذْ سَأَلْتَنِي بِحَقِّهِ فقد غفرت لک، ہن تو دے وسیلے نال دعا منگی ہے جا میں تیری توبہ قبول کرنا وا. جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو. حضرت آدم علیہ السلام نے مانگا تو اللہ نے فوراً توجہ کی معافی عطا فرما دی، دعا کو قبول فرما لیا. حضرت آدم علیہ
السلام کی جب وسیلہ مصطفیٰ سے دعا قبول ہوتی ہے، پھر ہم تو حضور کے امتی ہیں، جب نبیوں نے مانگا ہے پھر ہم کیوں نہ مانگیں، کیوں نہ اعلان کریں، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا۔ ذرا محبت سے میرا ساتھ دیجئے، اس وسیلے سے پڑھیے، اس وسیلے سے، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا۔ اور بڑی کمال کی بات کیجئے، بڑی کمال کی بات کی ہے لکھنے والے نے، کہتا ہے عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، اور خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آقا آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ مستدرک للحاکم میں یہ روایت موجود ہے، موجم صغیر میں، موجم اوسط میں، دلائل النبوت للبہقی، اور پھر تاریخ ابن عساکر، اور پھر مجموع الفتاوی یعنی فتاوی ابن تیمیہ، اور پھر اس کے علاوہ بہت سی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے ہمارے نبی کے وسیلے سے توبہ قبول فرمائی، اونچا کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اور یہ انجیل برنباس وچ یہ روایت ہے جڑی میں عرض کرن لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کی، یا اللہ جس محبوب دے وسیلے نال میری توبہ قبول کیتی ہے، مولا اس محبوب دا جلوہ تے وکھا۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام دے دائیں انگوٹھے وچ، اے دائیں ناخن وچ لا الہ الا اللہ لکھیا نظر آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام دے بائیں انگوٹھے دے ناخن وچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھیا نظر آیا۔ جدوں سرکار دا جلوہ نظر آیا، حضرت آدم علیہ السلام نے انگوٹھیاں دے ناخن چم کے اپنی اکھاں تے لا لے۔ پتہ ہی چلیا سرکار دا نام نامی اس میں گرامی سن کے انگوٹھیاں دے ناخن چم کے اکھاں تے لاؤنا، اے اونا ہی پرانا طریقہ ہے جنی انسانیت دی تاریخ پرانی ہے۔ پتہ ہی چلیا اے بدعت نہیں، اے منع نہیں، اے گناہ نہیں، فضول کم نہیں، بلکہ ساڈے باپ حضرت آدم علیہ السلام دی سنت ہے۔ اور پھر صرف حضرت آدم علیہ السلام دی ہی سنت نہیں، اے نبی دے یار غار دی بھی سنت ہے۔ روایت موجود ہے، حضرت امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بیان فرمایا، المقاصد الحسنہ جلد 1 صفحہ 384 اور حدیث نمبر 1021، آپ نے بیان فرمایا کہ اذان ہو رہی ہے اور مؤذن نے جدوں پڑھیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مؤذن نے جدوں اذان پڑھدیاں پڑھیا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدوں مؤذن نو پڑھدیاں ویکھیا، آپ نے حضور دا نام سنیا، اپنے انگوٹھے چم کے انج اکھاں تے لائے۔ اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا انج کرے گا، فرمایا میں او دی شفاعت کراں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پتہ ہی چلیا حضور علیہ السلام دا اس میں گرامی سن کے درود پاک پڑھنا اور پھر انگوٹھیاں دے ناخن چم کے اکھاں تے لاؤنا، اے حضرت آدم دی بھی سنت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی بھی سنت ہے۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ. بدعت نہیں جڑے بدعت کہندے نے نا انہاں کول ایک بھی دلیل نہیں اس کام تو روکن دی، ایک بھی دلیل بس رٹ لائی ہے جناب یہ بدعت کیویں کوئی دلیل دیو. دلیل کوئی ساڈے کول تے دلیل بولو ساڈے کول تے موجود ہے. رد المختار علی الدر المختار امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کتاب الاذان وچ آپ نے مسئلہ بیان فرمایا کہ جدوں مؤذن اذان دے مؤذن پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ، مؤذن پڑھدا جدوں پہلی باری پڑھے اشہد ان محمد رسول اللہ، امتی سن کے درود پاک پڑھے تے نال پڑھے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. دوجی باری شہادت حضور علیہ السلام دی سن کے پھر کی کرے اللہم متعنی بالسمع والبصر، سرکار مدینہ علیہ السلام تے درود پاک بھی پڑھے تے نالے انگوٹھے چم کے اکھاں تے لا کے پھر اے پڑھے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. اللہم متعنی بالسمع والبصر اے کلمات پڑھے امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ نے رد المختار بیان فرمایا، امام طحطاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بیان فرمایا، علامہ عبداللہ لکھنوی نے بیان فرمایا، حضرت قبلہ عالم پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. ساڈے لیے تے سنت ہے، بولو ساڈے لیے تے سنت ہے. اس واسطے سرکار دے نا یہ ادب ہے، بولو کی ہے احترام ہے، یہ محبت دا اظہار ہے. بچیاں نو چومدے ہو نہیں بولو باپ اپنے بچے نو چومدا ہے، کیوں چومدا ہے؟ محبت دا اظہار کردا ہے. کیوں بھائی بچیاں نال شفقت ہوندی ہے، محبت دا اظہار ہوندا ہے. یہ بھی حضور نال محبت دا اظہار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہرحال میں عرض کر رہا سی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ دے نام دے وسیلے نال حضرت آدم دی توبہ قبول ہوئی تے آپ نے ایک دن اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے فرمایا، خصائص کبریٰ کی روایت میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا بیٹا فَكُلَّمَا ذَكَرْتَ اللَّهِ تو جدوں بھی اللہ دا ذکر کر، جدوں بھی اللہ اللہ کرے بیٹا فَذْكُرْ إِلَى جَنْبِهِ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا نال دے پیارے محبوب محمد دا ذکر ضرور کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت آدم نے نال دی وجہ بھی بیان فرمائی کہ بیٹا کیوں کرنا ہے، اسی کیوں کرنے ہیں، اسی اللہ دا ذکر بھی کرنے ہیں، اللہ دے محبوب دا ذکر بھی کرنے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں اس واسطے تینوں نصیحت کرنا وا جدوں بھی تو اللہ اللہ کرے، اللہ دا ذکر کرے، نال دے پیارے محبوب محمد دا ذکر ضرور کرنا ہے. حضرت آدم دے بیٹے نے عرض کی تھی ابا جی دی کی وجہ ہے، کیوں کرنا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹا میں جنت وچ ویکھیا ہے جتھے اللہ دا نام ہے نال دے پیارے محبوب محمد دا نام ہے. جنت دے درختاں دے پتے تے میں دیکھیا ہے کہ اللہ دا نام جتھے لکھیا ہے نال او دے محبوب دا نام بھی لکھیا نظر آندا ہے. جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، سب پڑھیں گے جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی. اظہار کریے محبت کا، عقیدے کا اظہار کریے. جو نام مصطفیٰ چومے، جو نام مصطفیٰ. اولیاء کرام نے لکھا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سن کے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ تعظیم کرتے ہوئے محبت کا اظہار کرتے ہوئے انگوٹھوں کے ناخن چوم کے حضرت آدم علیہ السلام
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے جو ایسے کرے یہ عمل کرے. فرمایا اولیاء کرام نے اور بھی بڑے فوائد لکھے ہیں. یہ فائدہ بھی لکھا ہے اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گی جو نام مصطفیٰ. پڑھیے ذرا فضا گونجے مسجد کی. جو نام مصطفیٰ جو نام مصطفیٰ جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں نہیں دکھتی کبھی آنکھیں. پہن لے پیار جو ان کا پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا. پڑھیے ذرا. پہن لے پیار جو ان کا پہن لے پیار بدن میلا نہیں ہوتا. پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا. ایک باری پڑھ لو صلی اللہ. تو فرمایا کہ حضور علیہ السلام دا نام سن کے انگوٹھیاں تے ناخن چم کے اکھاں تے لانا یہ حضرت آدم دی سنت. بولو حضرت ابو بکر صدیق دی بھی سنت. فقہاء نے فرمایا جدوں اذان سنو تے انج کرو. امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ. بہرحال ساڈے آقا علیہ السلام کا نام اللہ نے احمد بھی رکھا ہے. کی رکھا؟ بولو اچھی بولو ذرا. کوئی خاموش نہ رہے, محبت نہ کہو ذرا. اللہ نے اپنے محبوب کا نام صلی اللہ علیہ وسلم احمد بھی رکھا ہے. احمد کا کی معنی ہے؟ جڑا سب تو زیادہ تعریف کرے. حالانکہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات کتنے سال ہوئی ہے؟ 63 سال. اور حضرت نوح علیہ السلام دی عمر فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. سورۃ العنکبوت آیت نمبر 14. 950 سال تے آپ نے تبلیغ کی تھی. اور پھر طوفان, اور پھر اس تو بعد بعض روایات 300 سال زندہ رہے, بعض روایات 200 سال, بعض روایات 70 سال زندہ رہے. 1000 سال تے بن گیا نا. انہاں 1000 سال اللہ دی تعریف کی تھی, اللہ دی حمد بیان کی تھی, صفت و ثنا کی تھی, لیکن او احمد نہیں بنے. احمد ساڈے آقا بنے. حالانکہ انہوں دی 1000 سال عمر ہے, 1000 سال انہوں اللہ دی تعریف کیتی ہے. ساڈے پیارے نبی علیہ السلام ظاہری سال زندگی دے 63 اور او دے جو 40 سال اعلان نبوت تو قبل, 23 سال بعد اعلان نبوت, 13 مکہ 10 مدینہ شریف. اللہ اکبر. لیکن احمد ساڈے نبی. میرے دوستوں انہاں نبیاں دی عمر, اللہ دے پیاریاں دی عمر سینکڑا سال انہاں اللہ تعالیٰ دی حمد بیان کیتی, لیکن او احمد نہیں. احمد نے ساڈے نبی. اس واسطے مننا پڑے گا کہ سرکار دی کوئی اور بھی عمر ہے. سمجھے نہیں؟ سبحان اللہ کہہ لو. میرے دوستوں مننا پوے گا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی اور بھی عمر ہے, اور بھی وقت اللہ دے نبی نے ایسا گزاریا ہے جتھے سرکار نے اللہ دی تعریف کیتی ہے. اس واسطے آپ احمد بن گئے نے. او کیڑا وقت؟ حدیث پاک سماعت فرماؤ. صحابی آئے یا رسول اللہ متا وجبت لکن نبوت, یا رسول اللہ تانوں اللہ نے نبوت تو کدوں سرفراز فرمایا؟ اللہ نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. میں ادوں بھی نبی سا, میں ادوں بھی رسول سا جدوں حضرت آدم علیہ السلام پانی اور
مٹی دے درمیان سی. ایک روایت ہے حضرت آدم علیہ السلام جسم اور روح دے درمیان سی. میں ادوں بھی نبی سا, ادوں بھی میرے آقا علیہ السلام اللہ دی حمد بیان کر دے سی, ادوں بھی ساڈے نبی اللہ دی تعریف بیان کر دے سی. مننا پوے گا سب نالوں زیادہ عمر ظاہری اور او عمر میرے آقا علیہ السلام دی ہے. اس واسطے اللہ نے ساڈے نبی دا نام احمد رکھیا ہے. اور ایک اور روایت بھی سنو, فرشتے بیاہ کرتے ہیں نہیں, بولو فرشتوں دی اولاد ہے نہیں, فرشتے سوندے نے نہیں, فرشتوں دا صرف ایک ہی کام ہے, وہ اللہ اللہ کرتے ہیں. وہ کی کرتے ہیں اللہ دا ذکر کرتے ہیں, اللہ دی پاکی بیان کرتے ہیں ہر ویلے. سونا نہیں اور انہاں نوں نہیں آندی کوئی دنیاوی کام, کوئی کسی قسم دا, صرف اللہ دا ذکر کرتے ہیں. روایات وچ یہ بھی موجود ہے کہ فرشتیاں نو اللہ اللہ کرنا ساڈے نبی نے سکھایا ہے. اچھی بندی سبحان اللہ, محبت نال ذرا کہو, بلند آواز نال ذرا. فرشتیاں نو اللہ اللہ کرنا کنے سکھایا ہے؟ ساڈے آقا علیہ السلام نے سکھایا ہے. نبیاں نو بھی اللہ دا ذکر کرنا کنے سکھایا ہے؟ ساڈے پیارے آقا علیہ السلام نے. ہوں حدیث پاک پڑھو, الدال علی الخیر کا فاعلہ. ہن سننا حضور دی شان. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الدال علی الخیر کا فاعلہ, نیکی دی طرف رہنمائی کرن والا, نیکی دی گل دسن والا, جنہ اوتے عمل کرن والے نو اجر ملے گا دسن والے نو بھی اونا اجر ملے گا. میرے دوستو اس بیس تے میں عرض کرنی چاہواں گا, سارے فرشتیاں نے جنی اج تک اللہ دی تعریف کیتی ہے, انبیاء نے تعریف کیتی ہے, جنہ اجر اللہ نے اونا نو عطا کیتا ہے یا عطا کرے گا اونا دے برابر ساڈے پیارے آقا نو اجر عطا کرے گا. سب سے اولا والا ہمارا نبی, پڑھیے سب سے بالا والا ہمارا. ملک کونین میں انبیاء تاجدار, ملک کونین میں انبیاء تاجدار, پر تاجداروں کا آقا ہمارا. پڑھیے محبت سے سب سے اولا و اعلی ہمارا. جنہ اجر فرشتیاں نو مل رہا ہے یا ملے گا, جنہ اجر انبیاء کرام نو مل رہا ہے یا ملے گا, اللہ دی تعریف کرنا او دے برا سارے دے برابر اجر ساڈے پیارے آقا علیہ السلام نو ملے. کیوں؟ یہ سکھایا مصطفیٰ نے. بولو سکھایا. اس واسطے ساڈے نبی نے احمد, بولو کی نے, پتہ لگ گیا نا کہ حضور احمد کیوں نے. سب نالوں زیادہ تعریف ساڈے آقا نے اللہ دی کی تھی, اور انشاءاللہ میدان قیامت بھی کرن گے, اج بھی کر دے. الحمدللہ اللہ سانو عمل دی توفیق دے. ایک مسئلہ اینڈ تے آپ سماعت فرماؤ. جماعت کھڑی ہوئے, جماعت کھڑی ہو جائے, 3 صفحہ نہیں ہے, 4 نہیں ہے, 5 نہیں ہے. لیکن یاد